15 نمبر پر آتا ہے رات دیر تک جاگنے سے گریز کرے۔ جب اکثر یعنی کہ لوگ تراویح کی نماز پڑھ لیتے ہیں نا، پھر وہ گھر میں چلے جاتے ہیں، پھر وہ جاگتے رہتے ہیں، پھر یعنی کہ جاگتے موبائل سے کھیل لیا، کوئی اور کام کر لیا۔ بھئی نہیں، آپ کو عشاء کی نماز مل چکی ہے، تراویح کی نماز آپ نے پڑھ لیا الحمدللہ، آپ جائیں، آپ فوراً لیٹ جائیں، بالکل سو جائیں، کوئی کام نہ کرے، موبائل کو دیکھیں نہ، موبائل سائٹ پر رکھ دے، سو جائیں۔ جب آپ اسی طرح عشاء کی نماز، تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً لیٹ جائیں گے تو آپ کو سحری کے وقت اٹھنا آسانی ہو جائے گا۔ اگر آپ دیر سے سوئیں گے، لیٹ سوئیں گے، تو پھر آپ جب سحری کے وقت اٹھیں گے روزہ رکھنے کے لیے تو پھر آپ کی طبیعت میں تھکاوٹ ہوگی، آپ بے چین ہوں گے، آپ کا صحیح طرح سحری کرنے کا دل نہیں کرے گا، آپ یعنی کہ بے سکونی سے یہ سحری کریں گے۔ تو اس لیے اس سے بہترین علاج یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں نا ہم سکون سے سحری کریں اور سحری کا صحیح طرح ہم یعنی کہ کھانا استعمال کریں، تو پھر آپ کو عشاء کی نماز، تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً لیٹ جانا چاہیے۔ جب آپ فوراً لیٹیں گے انشاءاللہ آپ کی طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صبح کے وقت، سحری کے وقت بھی اٹھیں گے، اور اٹھنے کے بعد سحری بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تہجد کے نفلوں کا بھی اہتمام کریں گے۔ 15ویں نمبر پر آتا ہے ہم نے رات کو یعنی کہ دیر تک جاگنے سے گریز کرنا ہے، بچنا ہے، اور رات کا یعنی کہ ہم نے زیادہ نہیں جاگنا، کیونکہ اگر آپ جاگنا چاہتے ہیں تو وہ اگر اللہ کی عبادت میں، تسبیحات میں، ذکر اذکار میں جاگ رہے ہیں تو پھر جاگتے رہیں، پھر آپ یعنی آپ کے لیے یہ بہت فائدے کی بات ہے۔ اگر آپ فضول چیزوں میں جاگ رہے ہیں، ایویں گپ شپ لگا رہے ہیں، تو پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ فوراً سو جائیں، لیٹ جائیں، تاکہ آپ سحری کے وقت جلدی اٹھیں۔ تو 15ویں نمبر پر آتا ہے رات دیر تک جاگنے سے گریز کریں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً لیٹ جائیں، اور سحری کے وقت جلدی اٹھ کر سحری کرنی ہے۔